بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. مسلم لیگ نون کی دھمکی کے بعد کیا جسٹس عظمت سعید صاحب براڈ شیٹ کمیٹی پر کام کر سکیں گے؟ خاص طور پر اپوزیشن جس میں پاکستان پیپل پارٹی کی بھی آواز شامل ہے، انہوں نے براڈ شیٹ پر کمیشن کی سربراہی پر عظمت سعید پر کافی ریزرویشن کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ جی آئی ٹی کے بعد جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ سینئر جج تھی اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اس کی وجہ سے ہی ٹاپل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خود بخود ہی اس کی یعنی ہٹ جائیں اس کمیٹی کی سربراہی سے. ہیں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سا جج مقرر کیا جائے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے ہی اہم جج رہے ہیں، ان کا نام بھی بہت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو جسٹس ریٹائر بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا عظمت سعید صاحب راستے سے ہٹ جائیں ورنہ ہم حقائق سامنے لے کر آ جائیں گے. پاکستان کا ایک نیا چہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کمیشن بنانے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر یعنی فیسز دیکھے جاتے ہیں. حالانکہ ڈاکومنٹ کے طور پر ہی انکوائری کمیشن جو ہے وہ ان کو پروسیڈ کرتا ہے، اور وہ پھر یہ ہے کمیشن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک صرف انکوائری کرتا ہے، دوسرا اگر عدالتی کمیشن ہو تو وہ پھر پروسیڈ اور پروب بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے. ایک ریکمنڈیشن ہوں گی جو کسی عدالت میں جائیں گی. دوسرا پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی صدمے والی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان کرپشن میں پچھلے سال سے بھی بدتر حالت میں چلا گیا ہے، اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. یعنی بنگلہ دیش اور انڈیا بھی جو ہے ہم سے بہتر پوزیشن میں آ گیا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو محمد زبیر تھے، جو گورنر سندھ بھی رہے ہیں، ان پر ایک دفعہ یہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے مقتدر حلقوں سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں، جس کا بعد میں بڑی شور ہوا. پھر یہ ہے کہ پتہ چلا کہ ملاقاتیں ویسے ہی رسمی ہوئی تھیں، لیکن دوبارہ وہ متحرک ہو چکی ہیں. خبر یہ ہے کہ وہ ملاقاتیں کر بھی رہے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے سینٹ کے الیکشن کے اوپر اوپن بیلٹ اسمبلی میں لانے کا بھی فیصلہ کیا، کیونکہ یہ کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لیکن وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اس کو ہم اسمبلی میں ایز بل کی صورت میں پیش کریں گے. اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن سے بھی پہلے جہانگیر ترین پھر متحرک ہو چکے ہیں. ان کے گھر میں 15 سے 20 لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس جو ہیں وہ مبینہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اور بزدار صاحب سے پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ایم پی ایس وہ مل رہے ہیں، وہ آپ ٹی وی چینل میں دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے 50 کروڑ روپے بھی ارکان اسمبلی کو دینے کا اعلان کیا. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں. وقاص عزیز صاحب بھی اینکر پرسن ہیں ہمارے اور دوست اور سینئر تجزیہ کار ہیں. ساشیہ جاوید ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. کاشف بشیر خان صاحب آغاز کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ بھی اب براڈ شیٹ ایک ایسا کیس یعنی اس کو آپ پاناما 2 کا نام دے سکتے ہیں. اس پر بہت بڑا پنڈورا بکس کھلنے ہے. کس دور میں یہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، کن لوگوں نے کیا، بعد میں کنہوں نے منسوخ کیا، کون کون سی حکومتیں آتی رہیں، اور پھر یہ ہے کہ آگے پیمنٹ کس دور میں ہوئی، کن نیگلیجنسی. لیکن پاکستان کی عوام کے تقریباً 4.5 بلین روپیہ وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. یہ ہے. لیکن ہم جسٹس عظمت سعید صاحب جو بڑے سینئر جج جو بڑے ان پر ایلیگیشن ہے کہ وہ یعنی شوکت خانم کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹر میں پروسیکیوٹر بھی نائب کرے ہیں. تو اب جب عمران خان آج پھر ریپیٹ کیا کہ وہی انکوائری کریں گے، تو انکوائری تو ڈاکومنٹ پر ہوتی ہے، انہوں نے ریکمنڈیشن کر. بادشاہ صاحب ایک بات بتائیے کہ پوری دنیا میں جو ملزم ہوتا ہے یا ملزم پارٹی ہوتی ہے، کیا اس کے اوپر یہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جج کون ہوگا، انویسٹیگیٹر کون ہوگا؟ یہ انوکھی بات ہے. اس خاتون کی آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے؟ اور وہ تو ظاہر ہے کہا کہ اگر ہٹتے نہیں ہیں تو پھر ہم حقائق کیا مراد ہے. وہ ایک جج کا پہلے واقعہ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، وہ جب واقعہ بھی جیسا آپ کو پتا فیبریکیٹ کیا گیا تھا وہ تو سب کو کھل گیا تھا. ابھی اپنے جلسوں میں اور جو مرضی کہتی رہے خاتون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن معاملات یہ ہے کہ اس قسم کے جب آپ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور ایک طرف آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف گو کہ وہ کرپشن کی وجہ سے گئے اور ان کے اوپر ایمبارگو ہے لائف ٹائم کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. اس خاتون کے اوپر بھی ہے، مریم نواز کے اوپر بھی ہے کہ یہ سیاست نہیں کر سکتی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پروگرام میں بارہا کہا، میں نے لکھا بھی کہ یہ کس بنیاد کے اوپر یہ جلسے جلوس بھی کر رہی ہے اور سیاست بھی کر رہی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے. اس جیسی خاتون کو تو ظاہر ہے کہ بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو کمفرٹیبل ہے نا پھر. نہیں کس نے کیا کمفرٹیبل؟ تو نو بڈی نوز. میں نہیں سمجھتا کہ فوج نے اس کو کمفرٹیبل کیا ہے, کیونکہ فوج کے ساتھ انہوں نے جو کیا باپ بیٹی نے, وہ تو کسی دنیا میں کسی میں کہ تو بنانا اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے. اور وہ بڑی بڑی باعزت خواتین جو ہیں وہ تو جیلوں میں, پھر کیا کریں گے؟ وہ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ باعزت ہیں جیلوں میں, اور اس جیسی خاتون باہر پھر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات سنیں کہ یہ جو معاملات ہیں بلیک میلنگ کے, آپ بلیک میل کریں گے تو پھر یہ پتہ رول آف لا کہاں گیا, ملکی قانون کہاں گیا, آئین کیا کہتا ہے, یہ سب سوچنے کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پنجاب اور مرکز کی حکومت کے لیے بھی, کہ آپ ایک ایکس جج کے اوپر جن کی ریپوٹیشن اچھی تھی, بہت اچھی ریپوٹیشن تھی, صرف اس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاناما کیس کے اس میں بینچ میں شامل تھے اس لیے ہم ان کو مانتے نہیں. آپ کون ہوتے ہیں ماننے والے؟ آپ پہ تو الزامات ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے حبیب جالب کا بیٹے ناصر جالب آپ فوت ہو گئے, وہ مجھے کہا کرتے ہیں کہ خان صاحب اپنے پروگرام میں, کہ میں نے بہت سے پروگرام میں کہا بھی کہ یہ جو شہباز شریف پڑھتا ہے کلام اس کا حبیب جالب کا, وہ تو ان جیسے غاصبوں کے لیے پڑھا, اس نے پڑھا تھا. تو یہ وہی ہے کہ چور مچائے شور. آپ کی پسند کا کیوں آئے بھائی؟ گورنمنٹ نے جو بیٹر سمجھا بنا دیا اس کو, اس کا ڈیسیجن آنے دے, اس کی فائنڈنگ آنے دے, پھر بات کریں. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو کوئی اچھا اقبال شاہ صاحب آپ کی جو بات یہ تو مشرف نے کیا تھا, پھر جنرل امجد کے زمانے میں گورنمنٹ نے تو کیا نہیں ہے. آپ کو پتا کہ جب مشرف آیا تھا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, لوگوں کی خودکشیوں کا ریٹ بہت زیادہ بانٹتے ہیں. جب کوئی چیز دیکھتے ہیں, جب جے ٹی بنتی ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں, مٹھائیاں جب براڈ شیٹ آتی ہے یہ والی مٹھائی نہیں پہلے کو بانٹتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں آپ اسلام آباد میں تھے, اور اس وقت کی جو امیر المومنین بننے جا رہا تھا نواز شریف, ججوں کو اس نے مارا تھا, سپریم کورٹ پہ اس نے حملہ کیا تھا, ساری طاقتیں اس کے پاس تھیں, اور اس کے بعد جو جناب بے نظیر کو یہاں پہ کیسز بنا کر باہر بھاگنے پہ مجبور کیا تھا, تو لوگ اتنے انکمفرٹیبل تھے کہ جب مشرف صاحب آئے تھے, حالانکہ ایک ڈکٹیٹر کا آنا کوئی اچھا اومن نہیں ہے, لیکن وہ جب آئے تھے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. چلو جی, تو اس زمانے میں انہوں نے کرپشن کی تھی, اس کو ڈھونڈنے کے لیے اگر کسی کو ہائر کیا گیا, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا پاکستان کی ہسٹری میں 2000 میں کہ پیسہ یہاں سے لوٹ کے منی لانڈرنگ کر کے باہر پہنچایا گیا, اور اس کے سرخیل جو ہے میاں نواز شریف, شہباز شریف اور یہ ساری فیملی. جی وقاص عزیز, سوال یہی رہے گا. سوال یہی رہے گا. تو سر جواب پھر میرا یہ ہے کہ یہ جو ہر 5 سال کے بعد کچھ نئے کیسز سامنے آتے ہیں اور پھر اگلے 5 سال گزارنے کی بات کی جاتی ہے, میں تو اقبال شاہد صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 5 سال کا جو دور اقتدار ہے یہ ختم ہوگا تو اس حکومت کے یا اس حکومت کے جو کارپردان ہیں ان کے گلے میں بھی کئی کیس فٹ کر دیے جائیں گے؟ میں سسٹم پہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی کوشچن درست ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, پروسیکیوشن ہے, یعنی حکومت ہے, ہماری عدالتی نظام آپ کتنے منزلہ ہے, سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ ہے, یہ پوری دنیا میں 2 منزلہ نظام ہے, ایک ٹرائل کورٹ ہے, ایک اپیلیٹ کورٹ ہے. بالکل ایسی بات آپ کی درست ہے, لیکن نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا اپوزیشن کی کوئی جماعت ہو, آج میں دیکھ رہا تھا براڈ شیٹ کیس ڈاکومنٹ پر فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ڈاکومنٹ کی بات کوئی بھی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کیس کو ابھی تک پاکستان میں پاکستانی جو ہمارے سینئر صحافی ہیں بہت ادب کے ساتھ کہ انہوں نے نہ اس طرح سمجھا, نہ اس طرح پورٹرے کیا, نہ اس طرح لے کر سامنے آئے. اصل چیز یہ ہے کہ براڈ شیٹ کی ضرورت کیوں پاکستان میں, کیوں پاکستانی اداروں کو یہ ضرورت پیش آتی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک چیز یہاں آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ براڈ شیٹ کیس کی ایک شک یہ تھی کہ وہ پیسے جو نیب نے ریکور کیے وہ بھی نیب سے لے کر حکومت پاکستان کو دیے جائیں گے, تو کہاں پہ کریڈیبلٹی پیدا ہوتی ہے؟ سیاستدانوں کو جانا دور کی بات ہے سر. ایسے ہی پہلے تو آپ لوگوں کی بات, پہلے تو آپ اداروں کی بات کریں, آپ عدلیہ کی بات پیمنٹ کرنے والوں کی بات کریں. لیکن سر جو آپ کی عدلیہ ہے اس کو جو سپورٹ کرنے والے لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ. سر میں آپ سے کوشچن یہ کرتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ آپ کی جو سپورٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتے, تو عدلیہ بیچاری اکیلی کیا کرے؟ جہاں تک جو آپ نے کوشچن کیا جسٹس صاحب کی اہلیت کے اوپر کوشچن اٹھانا, تو یہ جو نون لیگ ہے یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح, یا جو ہے وہ چور کی داڑھی میں تنکا, جتنے آپ محاورے کہیں گے سامنے آ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ ہیں یا آج اپوزیشن جس سطح پہ پی ڈی ایم کو لے کر جلسے کر کے ایک سٹیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ 2014 آپ کو یاد ہوگا جس طرح عمران خان صاحب نے ریلیوں کا آغاز کیا تھا. براڈ شیٹ نہیں ہے, ان کو مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے, وہ سیوس اکاؤنٹ اور سرے مال بھی. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر کہ یہ ایک سٹیس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عوامی رائے جس کو میں کہہ لوں اگر اردو میں آسان ترین. اور یہ عوامی رائے اقبال شاہد صاحب ایسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے 2014 میں 4 حلقوں کی موومنٹ کو لے کے تبدیلی کمپین عمران خان نے رن کی تھی. لوگ اس لیے ساتھ آئے تھے کہ
تبدیلی چاہتے تھے اور غلط ہوا تھا. اب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ساری کتی ہے نا وہ چوروں سے رلی ہوئی ہے, 11 کی 11 جماعتیں تو کس صورت میں سامنے آئے, چاہے وہ براڈ شیٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنا مرضی چیخ لیں, جو مرضی کر لیں, حکومت اور عمران خان اس وقت جو فیصلہ کر رہا ہے اور ان کو بالکل ہینگ کرنے کی جو وہ بات کر رہا ہے اور ان سے پیسہ نکلوانے کی, آخر ایک نہ ایک دن اس نے وعدہ کیا تھا, وہ پیسہ تو نکلوائے گا نا, یا اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, سیشن کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا اقبال شاہد صاحب. میں خان صاحب کی بات کو آگے لے کر بڑھوں گی کہ انہوں نے بولا مریم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یونس بٹ کا ایک شو چلتا ہوتا تھا ہم سب امید سے ہیں, تو اس میں ایک سیگمنٹ چلتا ہوتا تھا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. تو میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو ہمارے جتنے بھی وزراء رہے ہیں ان کے سارے بچے غیر سیاسی ہیں, تو آپ ان کو سیاست میں نہ دھکیلیں. اور جو بی ڈی ایم کا ہے یہ بچوں کا کھیل ہی چلا ہوا ہے, کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جن میں ان کو کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کھیلنا کیا ہے, کہاں پہ کیا کھیلنا ہے, کہاں پہ کون سے اننگ لینی ہے, نہیں وہ کہاں تو پہ کیا فضل الرحمان اسٹیپ کہہ رہے کہ 70% ہم نے گول اچیو کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں نا, مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک شادی عمران پر بھی خان جا ہے, رہے ہیں, ایک آگے اسٹیٹ ہے, یہ فضل الرحمان صاحب بڑے کہتے ہیں کہ یہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو عمران سے ڈرتا ہے. تو خالی آپ ایک ہی بندے پہ آپ کی پوری کابینہ, آپ کی پوری پارٹیز, آپ کا پورا پی ڈی ایم ایک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ کے ساری پارٹیز ایک سائڈ پہ, آپ کے سارے طاقتور لوگ ایک سائڈ پہ, آپ کے سارے وزراء ایک سائڈ پہ, اور ایک خالی عمران خان ایک سائڈ پہ. اب آپ کو وہ الگ بات ہے کہ عمران خان آپ کو پتا کہ عمران خان بھی وہ آفیسرز کو اتارا, اس نے اترنا نہیں, اس کو اتارا جائے گا, اس نے بیٹھنا نہیں, اس کو بٹھایا گیا تھا. تو ابھی یہ صرف یہ لڑائی کرسی کی ہے, یہ عمران خان سے براڈ شیٹ جس وقت ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں عوام کو, تو مجھے لگتا ہے لا تعلق سے ہوتے جا رہے ہیں کہ بنانا کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے اس سے پہلے جی آئی ٹی اور سارا کیا بنا, کوئی ریکوری ہوئی, کوئی کسی جگہ کسی کو پروسیڈ ہوا, کسی کو کچھ سزا ملی. پناما میں کتنی ریکوریز ہو گئی تھی, آج بھی وہی لوگ جو پناما کیس میں اندر تھے وہی آج کھلے عام جلسے کرتے پھر رہے ہیں. اب وہ آج مطلب سرے عام لوگوں کو آپ کا فائدہ کیا ہے, اور کہہ لیں کہ اس کو پیر کی جوتی انہوں نے سمجھا ہوا نا سب کو, عوام کو. مجھے نہیں ان کی سمجھ آ رہی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی ان کی لڑائی صرف اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہ کھلونا ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ والا کھلونا اس بچے کو کیوں دیا, یہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ لڑائی صرف ان کی اتنی لڑ رہی ہے, اور وہ ان کا کوئی آپس آمنے سامنے ان کی کوئی آپ کہہ لیں کہ ریسلنگ نہیں چل رہی ہے, کوئی آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہے کہ جو بھٹو کے مفادات کی جنگ, بھٹو کے مفادات کی جنگ ہے سر. یہ جو بھٹو یا ضیاء کی لڑائی تھی یہ ویسی کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف مفادات کی جنگ ہے. وہ کیوں ہے اس کی جگہ میں کیوں نہیں ہوں, میں کیوں ہوں تو اس کی جگہ یہ بھی تو ہے نا, جب نیب کیسز کر رہا ہے تو اس میں ڈسکریمنیشن تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں نیب کو آپ کو بھی پتا ہے کہ 2010 میں نیب کو شہباز شریف صاحب نے 7.3 ملین کیوں دیے تھے, $7.3 ملین کیوں دیے تھے. نیب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب آپ کی براڈ شیٹ یا پناما کے کیا نام اس پہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس طرح لوگوں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, وہ بالکل نہیں کرتی. نیب اسی کی ہے جس کے پیسے ہیں, اور نیب اسی کی ہے جس کی اسٹیٹ ہے. نیب کو براڈ شیٹ کے میں دوبارہ بات دہرا دیتا ہوں, براڈ شیٹ کے ساتھ ایک یہ بھی معاہدہ تھا کہ نیب نے جو ریکوریاں کی ہیں وہ بھی براڈ شیٹ نیب سے لے کر حکومت پاکستان کو دے گی. میں نے کہا حضور عرض کی کہ کسی نے جو ہے وہ پاکستانی صحافت میں بات صحیح نہیں کی. میں کاشف کا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ اس پر فضل الرحمان کو بھی کال کر لیا گیا, ان کے داماد کو بھی, ان کے بھائی کو بھی, اور اکرم دورانی کو آپ کا تو بڑا پرانا وہ تو اس پر چل رہے ہیں, بیل کے اوپر چل رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم پر مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن ہے, اور اچک دیکھ پر بھی چیز آ رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن تو ہے, جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں ان کا کیس کیوں نہیں آتا. اچھا دیکھیں, اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے جس کو آپ ڈسکریمنیشن کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پریزنٹ جو گورنمنٹ کا رجیم ہے اس کو آپ ابھی اس کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں, لیٹ دم کمپلیٹ دیئر 5 years, ٹھیک ہے جی. اور ابھی وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں میگا پروجیکٹس جو ہے, کرپشن بھی جہاں سے نکل رہی ہے, جہاں پہ شہباز شریف لوٹتا تھا, حمزہ لوٹتا تھا, یا نواز شریف لوٹتا تھا اور کک بیکس لیتا تھا, وہ میگا جو ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے جن کی ہمیں ابھی ضرورت بھی نہیں تھی, ان میں سے یہ چھوٹی موٹی کرپشن آپ وہ نہیں کرتے تھے آپ, ٹھیک ہے جی. یہ 1980s والی اور 90s والی کرپشن آپ نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو میں کہتا ہوں کہ انریچیبل لوگ تھے جن کا آپ نے نام لیا, مولوی فضل, میں اس کو مولوی کہتا ہوں, مولوی فضل الرحمان ہو گیا, اچکزئی ہو گیا, جو مطلب ہمارے قوم اور ملک کا بھی دشمن ہے, ایجنٹ ہے, بیرونی ایجنٹ ہے, میں ببانگ دہل کہا کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرے اکرم دورانی صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے جی. شریف فیملی ہوگی جو پوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے, اور ایسے لوگ. تو آپ اگر ان کو پکڑتے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ نے لاہور میں قبضہ کتنا بڑا چھڑوایا. ہیٹس آف ٹو سی سی پی او لاہور اینڈ ڈی اے جی آپریشنز, اور بزدار صاحب کو بھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے, کہ آپ ایک ایسے مطلب لوگوں کا آپ نے ناجائز تجاوزات اور قبضے چھڑوائے
کہ جس کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے 10-15 سال میں. لیکن ہوا کیا؟ ٹھیک ہے جی، وہ جس خاتون کا آپ نام لے رہے ہیں جس کا نام مریم صفدر ہے، وہ کل اس کے گھر پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سپورٹ کرتے تھے، آپ کی گاڑی میں 10-10 کروڑ روپے رکھواتے تھے کھوکھر برادران، آپ کے مہینے کے خرچے اٹھاتے تھے. اور آپ جب حکمران، آپ کے حکمران ان کے وہ ورکر ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ سن دینے کے لیے لیجئے، تو ورکر تو دیکھیں، ورکر کی آپ ڈیفینیشن نہ چینج کریں اقبال شاہی صاحب. ورکر تو وہ تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو گجرانوالہ ہوتی تھی اور وہ یہاں سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، وہ شیخوپورہ میں ہوتی تھی اور یہاں لاہور سے مجمع میں اس کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے. اب دیکھیں کرپشن میں پاکستان وہ ورکر مان لیتے ہیں. ہاں یہ ورکر نہیں ہے، مان لیتے ہیں، ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. یہ ورکر نہیں ہے، یہ وہ مافیا ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرتا، مہینے کے خرچے اٹھاتا، کروڑوں روپے دیتا. کہاں سے؟ ہماری آپ کی زمینیں، ہماری آپ کی زمینیں خرد برد کر کے، غبن کر کے. اور یہ ان کے ظاہر ہے کہ یہ گاڈ فادر اس لیے تو نہیں کہا گیا تھا، یہ اسسٹنٹ مافیا سے بڑے گاڈ فادر ہیں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم. اس وقت کرپشن میں پاکستان، اب اس کو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی میں سمجھ صدمے والی بات. اور میں ذرا بریگیڈ صاحب کو ویلکم کر لوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بڑی کلیئر آ رہی ہے. بہت شکریہ. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحب نے تو دھمکی دی تھی کہ جسٹس عصمت سعید صاحب ہٹ جائیں ورنہ ہم حقائق سامنے لے آئیں گے. اس پر آپ کا سٹانس چاہیے کہ وہ تو براڈ شیٹ کے علاوہ یعنی سروس اکاؤنٹ بھی اور دو سارے مال کی بھی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں. ان حالات میں فیوچر میں جسٹس صاحب رہیں گے اس کے اوپر یا رہنا چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی کہے کہ یہی رہیں گے. مریم نواز کون ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ شی از آن، وہ ضمانت کے اوپر ہے. یہ کوئی الیکٹڈ کسی جگہ کی لیڈر نہیں ہے، سیلف پروکلیم لیڈر بن گئی ہے پی ایم ایل این کی. اور سفارشی کلچر میں بہت بڑے بڑے سینئر لوگوں کو اس کے پیچھے تالیاں بجانے کے لیے کھڑا کر دیا. چیز ان اپوزیشن کے اندر وہ ہے جس کو ایک ایسا شخص لیڈ کر رہا ہے جس کے خود فارن فنڈنگ کے جو ثبوت ہیں وہ اسی کی پوری کی پارٹی کے آدمی حافظ حسین احمد نے اور مولانا شیرانی نے کیا کہا کہ اگر ہم اس کی باتیں فارن فنڈنگ کھولیں تو بڑے ہوشربا امکانات سامنے آئیں گے. اب آپ بتائیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. یہ آن ریکارڈ ہے نا. تو اسامہ بن لادن نے کیا ڈونیشن دی تھی شادی کے اوپر کسی کی؟ اسامہ بن لادن نے فنڈنگ ہی کی تھی نا. یا آپ دیکھیے، ایک ابھی ایاز امیر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جی ہمیں ایم این اے سے، وہ ایم این اے تھے تو ایم این اے کو بریفنگ بھی جاری تھی جنرل احمد شجاع پاشا آئے ہوئے تھے. اور وہاں یہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو کرپٹ پریزیڈنٹ جس کو بنایا ہے، کرپٹ آدمی جو دین کو بدنام کرتا ہے دنیا کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے، اس کو وہ بڑا پھڑک رہا تھا وہاں پہ. تو احمد شجاع پاشا صاحب نے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یاد امیر صاحب کو، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پہ کہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ بڑا پھدک رہا تھا تو پاشا صاحب نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جی حد ادب ملوذ خاطر ہے، ورنہ میں لیبیا کی جو فائل ہے وہ کھول کے آپ اب تو پھر کیس آ گیا نا فارن فنڈنگ میں، تو یہ لوگ پروسیڈ ہو رہے ہیں. میں یہی آپ سے کروں تو مریم رشید ہے کمپلسو لائر یا جھوٹی عورت ہے. وہ فیملی جھوٹوں کی فیملی، کرپٹ لوگوں کی فیملی، پاکستان کا قرض اتاروں ملک سواروں کا جو خیرات کا پیسہ تھا وہ کھا گئے تھے یہ لوگ. ان لوگوں کی زبان ہے کوئی؟ ان کی ہوشی میں پہلے یہ بات سوال کرتا ہوں. جسٹس عصمت سعید صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، جسٹس ہے، ان کو گورنمنٹ نے لگایا ہے. گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی کے چیئرمین کو منتخب کرے. اب انہوں نے جو منتخب کیا تھا، انہوں نے تو انکوائری کرنی ہے، انہوں نے سزا تو نہیں دینی. سر بھابی مشورے سے جنہوں نے لگوایا تھا نا جاوید اقبال صاحب کو پیپلز پارٹی نے اور اپنا نون لیگ کو، ان کی ہپوکریسی دیکھیں، ان کی ریاکاری دیکھیں، ان کی دھوکہ دہی دیکھیں. کرپٹ لوگ ہیں یار، کنفرم کرپٹ لوگ. پتہ نہیں پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں کب کھولیں گی. یہ کرپٹ فیملی کرپٹ ہے، ایبسولوٹلی کمپلسولی کرپٹ فیملی ہے. تو یہ ابھی میں تو نہیں کہہ رہا سیف کھوکر، جس کے کھوکر پیلس کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی ہے کرمنلز کو سپورٹ کرنے کے لیے، قبضہ مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہی از آن ریکارڈ. اس نے چینل اس نے کیا کہا تھا سیف کھوکر؟ انہوں نے کہا تھا میں 1 لاکھ روپیہ روزانہ
मियां जाती नवाज उमरा में शरीफ देखा साहब ने जाती। वहां लंदन से टेलीफोन किया और अपनी बेटी को वहां भेजा है कि मैंने वर्कर्स आपसे को अर्ज किया ना कि आंखें खोल के सुने ना, उसने कहा मैं 1 लाख रुपया रोजा देता हूँ जाती उमरा में। अभी एक साहब ने रिट दायर की है कि जाती उमरा की जमीन जो है वो जबरदस्ती कब्जे में ली गई है मेरे से। यार ये क्या, ये पाकिस्तान में इस किस्म के लीडरों के पीछे हम तालियां बजाते रहे? ये अच्छा, लीडर ब्रिगेडियर हैं। साहब काशिफ बशीर दरमियान बात करना चाहती है। काशिफ क्या कहें ब्रिगेडियर से बोल? ये साहब आपने जो रिट की बात की ना जी, वो तो केस हो गया। वो तो जो 2500 कनाल है, 1800 कनाल की जो है लाहौर की खातून जज है, सीनियर सिविल जज, उसके पास तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं और उन्होंने कहा ये हमारी जमीन है और उनकी मलकियत के सबूत उनके पास हैं, जिसमें मरियम नवाज शरीफ और सबको नोटिस हुआ हुए हैं। ये जो शोर मचा रहे थे उसके पीछे यही था कि नेक्स्ट बारी इनकी आने वाली, क्योंकि वो भी कब्जे पे है सारी 2500 आशिफ साहब, मैं यही तो आपसे बात करूं। मैं एक अभी मुझे नाम याद नहीं, एक कोई पुलिस के एक ऑफिसर है, उनका एक बयान में एक दफा पढ़ रहा था, कहीं उन्होंने डाला हुआ था सोशल मीडिया पे और उस पे। उन्होंने कहा एक दफा हम रात को जा रहे थे तो जाती उमरा के बाहर एक गरीब आदमी था, जो ये जो चोर बैठा है बाहर, डाकू जो बैठा हुआ है, इसी गाड़ी के सामने आ गया और उसने हाथ जोड़े कि मेरी जमीन कब्जे में न लो। तो कहते हैं शख्स ने नफरत से उस आदमी को अपने पास से कह दिया कि इसकी शक्ल मुझे आइंदा न दिखाना। ये इतना जालिम आदमी है। और उसकी जो बेटी है ना, उसके बारे में हारून रशीद साहब ने कहा था कि ये, उन्होंने कहा था कि जी अगर मुझे ना हो तो ये वो है जो उससे तशबीह दूं जो कलेजा खाती है। अब कलेजा कौन खाते थे? ये क्या अच्छा, नहीं काशिफ हाउ कैन शी से शी इज फ्रॉम ए फैमिली ऑफ ए करप्ट पीपल जो पाकिस्तान को खा गए हैं यार। एग्रीड। चलो ये है कि ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा वकास की बात, प्लीज जरा थोड़ा लाइन पर रहिएगा। वकास जी, मैं सवाल दूसरा हमारा, ब्रिगेडियर साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। तो अब जो पाकिस्तान जो है, जो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान जो करप्शन है वो काफ़ी हाई चली गई है और हम 4 ग्रेड और क्रॉस कर गए। इस पर फिर क्या कहेंगे? अगर मुल्क में ऐसा ही निज़ाम चल रहा है, डर है, नैब है, रिकवरी हो रही है, तो ये क्या है? देखिए, निज़ाम तो कोई भी नहीं है, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर निज़ाम हो तो तमाम इदारे शफाफियत के साथ काम करें। इदारों की जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तब हम बिलबिला उठते हैं कि हमारी दुम पे पाँव आ गया है। हम इदारों के नाम पे कोई बात नहीं सुनना पसंद करते। और सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम जाके बात करें तो खान साहब, उनके वादे वईद, ज़ाहिर सी बात है चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वो हैं, जिम्मेदार वो हैं। अदलिया अगर काम नहीं कर रही, नैब अगर काम नहीं कर रहा, रिकवरियाँ नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? आपकी टीम पे सवाल उठता है। फिर टीम के हेड आप हैं जो इन सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। ऑपोजिशन करप्ट है, नून लीग करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, ये माशी दहशतगर्द हैं। मैं कहता हूं, मेरे अपने अल्फाज हैं, ये माशी दहशतगर्द, ये मेरा लफ्ज कॉइन किया हुआ है आज, मैं एक बार फिर सामने कह रहा हूं। लेकिन खान साहब की क्रेडिबिलिटी कहां पे है? आप सी पैक का क्रेडिट, वो क्रेडिट तो डायरेक्ट फौज को जाता है, उसके अलावा किसी को नहीं जाता, और वही उसको सिक्योर कर रहे हैं, वही उसको साउंड करके लेके चल रहे हैं। उसके साथ आप जिस जानिब पेट लफ्ज करप्शन की जानिब आपने निशानदेही की है, मैंने प्रोग्राम के आगाज में एक बात की थी जो अब यहां पे सादिक आती है कि ये 5 साल पूरे होने के बाद क्या ऐसे ही कई केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर असेंबलीज हैं या जो वुज़रा हैं उनके हवाले से हम खुलने के मुंतजिर रहें? क्यों? अब भी हो रहा है, अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टन सब कुछ चल रहा है। सिस्टम कहीं पे भी चेंज नहीं है। आप भी इदारों के विजिटर्स हैं, हम भी विजिटर्स हैं, हमारे भी दोस्त मौजूद हैं, आपके भी मौजूद हैं। चेंज सिस्टम जब तक नहीं होगा सर, तब तक करप्शन जल्दी से 2 मिनट। जी, वकास की बात को मैं आगे लेकर बढ़ूंगी। उन्होंने बोला कि जी हम क्या वेट कर रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के अगले केसेस आया हों सबके सामने। तो मैं यहाँ पे आप कह लें कि हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी और उनकी स्लोनेस की ये इंतहा है कि उनके केस में निकलने में कोई 5 साल लगेंगे। 5 साल बाद पता चलेगा कि जहांगीर तरीन का ये मसले मसाइल थे, 5 साल बाद असद उमर की गवर्नेंस का मसला है कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस। ऑब्वियसली देखे ना, हर चीज में आप कह लें कि इदारों से लेकर हर चीज में किसी के करप्शन तक खुलने तक भी तब खुलती जब तक वो आधी कीमत से ज्यादा तो खा ही चुका होता है। ठीक है, देखिए ये आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की। मैं सबसे पहले कहता हूँ इस बात में कोई 2 राय नहीं है कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशनल जो मैं जैसे कहता होता हूँ कि उनका ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी क्या है और ये किसके लिए लॉबिंग करता है, इसकी बैकग्राउंड में जाएं। देखिए ये नहीं होगा कि इमरान खान की अगर कुछ गलतियां हैं या नादानियां थी तो ये जितना करप्ट सिस्टम है, नलायकियां भी कहते हैं। काजिम साहब, हम किसी इदारे को ये नहीं कि हम हमेशा इस बात देखिए इमरान खान को जो लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन हरगिज नहीं है। आप उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं,
ٹھیک ہے, لیکن وہ اسٹیٹس مین اتنا اچھا نہیں تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا سروے ہوتے کیسے ہیں, یہ بتائیے کیسے سروے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ سروے آپ کو کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ دیکھیں اقبال شاہی صاحب, یہ سروے سب فیک ہیں, ان کے پیچھے پیسہ انوالو ہوتا ہے, ان کے پیچھے پاکستانی جو ہے مافیاز, انٹرنیشنل مافیاز. اس وقت عمران خان آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, اس لیے کھٹک رہا ہے کہ اس نے کوئی بہت اچھی گورننس نہیں کی ہے 2.5 سال میں, لیکن اس لیے کھٹک رہا ہے کہ یہ مافیاز کا لنک جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے, استعمار کے ساتھ ہے, وہ یہ یہاں پہ مافیاز صاحب پی سی بی تو ٹھیک کر نہیں سکے, صاحب کیا کہیں گے؟ کدھر جائیں گے سر؟ بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ٹیلیفون دیکھنا ذرا. اچھا اب یہ ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی, یہاں پہ پاکستانی بھی کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں جی جو اپنی اوپینین میکر ہیں یا پولز کراتے ہیں, اور بھائی ان کی کیا دیکھیں آپ, یہاں پہ کرپشن ہے, آپ کا میڈیا انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں بھی تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, ڈیوائیڈ ہوا بہت بری طرح, ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا اس دوسری جو ہے جو ان کے پول ہیں ان کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ اداروں کی جو پچھلے 40 سال سے نہیں ہوئی, اس کی طرف جو ہے وہ ایک روڈ میپ تو ضرور نظر آنا چاہیے تھا اس وقت ہمیں, کہ تاکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں پولیٹیسائز اور کرپٹ ہو چکے تھے ان کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی قدم تو ہمیں نظر آتا جو بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہا, اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ان کی سب کے ان کے پیچھے لابنگ ہے, تو سر لیگز کے پیچھے بھی لابنگ ہوگی, جس کے پیچھے ساری دنیا کے بڑے بڑے وزرائے اعظم نے جو ہے استعفیٰ دے دیا, نہیں بڑے بڑے وزرائے اعظم نے استعفیٰ دے دیا, تو لیگز کے پیچھے شریف فیملی رگڑی گئی, اس لیے وہ ٹھیک ہے. میری بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسے ویو میکرز بھی, ٹھیک ہے, ہم جیسے تجزیہ کار بھی ہم لوگ پارٹی کی صاحب کریں بات کریں, کون سی پارٹی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی نا ویو میکرز ہو کے بھی نا, ہم لوگ تجزیہ کار ہو کے بھی ہم لوگ پارٹی گیم لگے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہماری پرسنل سپورٹ, اس میں پارٹی کہاں سے آ گئی, میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہم ندان لوگوں کو کرتے ہیں اور ندان لوگوں کو حکومت کرنی چلو سیشی اپنی بات کرو, ہمیں تو اب یہ پتا ہے نا کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ حکومت چلانے والی کون ہے, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے اس کے خلاف, نہیں ہم لوگ کو یہ پتا ہے نا کہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بے شک ڈیموکریٹ آپ کی حکومت ہو یا پھر آپ کی ڈکٹیٹر حکومت ہو, حکومت ایک ہی چیز کری ہوتی ہے, وہ بڑے خدا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس چیز کو نہیں کہہ سکتے, تو ہم لوگ اس چیز کو نہیں کہہ سکتے, وہ چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہیں, سب کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جن وکاس نے بات کی, جن وزرائے اعظم کی, وہ لوگ اپنی کریڈیبلٹی پہ بنے ہوتے ہیں, ان کے اندر کون سا بنا آج تک, ان کے اندر ہوتی ہے, مجھے بتا دیجیے, وہ جسٹن ٹروڈو ہو, جو بائیڈن ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, میں الیکشن آپ کو بتاتا ہوں, بتا دیجیے سر ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں, پاکستان ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں, میرا بھی وقت گزرا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ کاشف صاحب, ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں, بریک پہ جانا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ عزت کے ساتھ. سر منگولیا کے دارالحکومت میں ایک واقعہ پیش آیا, وہ یہ کہ ایک زچہ بچہ سینٹر سے ماں اور بچے کو کرونا وارڈ میں بغیر کٹ کے شفٹ کیا گیا. اس کے اوپر عوام نے احتجاج کیا اور منگولیا کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے اخلاقی طور پر روتے ہوئے, سر یہ سسٹم کی بات ہے, یہ قوموں کی بات ہے. دوبارہ سنیں, آپ ہم تو یہ رولر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہم کیوں کوئٹہ جائیں, ہم بلوچستان کیوں جائیں, یہ آملیٹ میں نمک نہیں زیادہ ہو رہا بھائی جان, نہیں بات تو سنیں نا, ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے زمینی حقائق اور اسٹریٹجی جو ہماری پوزیشن ہے اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. ہم مقابلہ انگلینڈ سے اور امریکہ سے مقابلے بازی نہیں کر رہے سر, ہم مقابلے بازی بات ہو رہی ہے سر, سسٹم تو ہر جگہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سسٹم کنسیڈر کرتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح میرا خیال یہ غلط ہے, اور یہ سچی آپ نے بات کر کے بات ادھوری چھوڑی. آپ نے صرف یہ کہا, آپ کو کہاں کسی نے منع کیا بات کرنے سے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے کہا وہ آتے ہیں جناب, آپ اپنی بات کریں, وہ منسٹرز آتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں, اپنی بات کریں. آپ سروے پر بات کر رہی تھی, اسی پر رہیں. دیکھیں آپ پرسنل نہیں ہو, آپ کیا بتائیے, ہمارا ہم ایز اے جرنلسٹ جو ہے ہمارا کسی کے ساتھ بھی وہ بالکل ٹھیک بات کریں, میں نے جب پرسنل ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ میں بھی. اچھا چلیں میرے خیال سے سر اگلے کوسچن پہ, پرسنل کوئی بھی نہیں ہوئے, اگلے کوسچن. اچھا یہ بتائیے وکاس, اگلے سوال کی طرف آتے ہیں, بڑا اہم سوال ہے کہ مجھے پتا ہے اس وقت آپ سوال پڑھ کے آئے, سینٹ الیکشن سے پہلے, پرچے لیک ہو رہے ہیں, سینٹ الیکشن سے پہلے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں, ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے. شرمناک بات ہے, ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں گھوڑے کی خرید و فروخت. پروگرام میں دوں گا, چلیں آپ چلیں. وہ یہ ہے کہ اب ریٹ بھی لگنا شروع ہو گئے,
کیونکہ چلو گورنمنٹ کے بندے تو اور ہوں گے جو یہ پٹ کریں گے، ایک پرائیویٹ بندہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے، میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں گلزار خان کی یا ان کے فیملی کے موجود ہیں، یا اور بھی کئی لوگوں کی، فاٹا کی خاص طور پر بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت کیا کہیں گے کہ جہانگیر ترین کے گھر میں بھی لوگ جانا شروع ہو گئے، بزدار کو لوگ پہلے آپ آئیں گورنر پنجاب چودھری سرور پہ۔ بریکنگ نیوز یہ ہے جناب کہ آپ کے چودھری صاحب پچھلے 3 ماہ سے بہت ہی ایکٹیو طریقے سے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور برے طریقے سے اور اچھے طریقے سے، تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں اس پہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ہی یہ خبر بریک کی تھی اپنے یوٹیوب چینل پہ وقاص عزیز آفیشیل پہ، 10 نام بھی گنوائے تھے جو ٹیکنو کریٹس ہیں، جن میں آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں، جس میں آپ کی اس وقت جو مختلف خواتین ہیں، میرے اس وقت وہ لسٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے سر، وہ 10 نام، بابر روان صاحب اس میں شامل ہیں، شہزاد اکبر صاحب شامل ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ شور ڈالا وہ اعجاز چودھری صاحب نے لاہور سے ڈالا کہ میرا نام کیوں نہیں ہے۔ خان صاحب، ایک تو اوپن بیلٹ کی جو بات ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو وہ نام دے رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پیراشوٹر ہیں۔ جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں الیکٹیبلز لے کر آؤں گا، اب کی بار بھی ان کا یہ موقف ہے لے کر آنے کا ان سب لوگوں کو کہ سینٹ میں پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے، تاکہ جو ہے وہ قانون سازی میں اور اپر ہاؤس میں کوئی ہمیں ایکٹیویٹی پازیٹیو ہوتی دکھائی دے، وہاں سے جب کرپٹ لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو تب پھر آگے سسٹم گڑبڑ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کی جانب بھی جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کے الیکٹیبل میں ایک بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ہاؤس میں فلور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق شعور لیکن سے ابھی تو روشنی سے نامزدگی نہیں ہوئی، ابھی آپ سے سر پہلے وہ کس نام طرح آ پریڈکٹ چکے ہیں، اور وہ کرتے ہیں؟ جب نام مزید سامنے آئیں گے، یہ خبر پھر اس فقیر کے چینل سے لے کر اور بھی آپ کے نیشنل چینلز نے بھی ڈسکس کی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب آخری بات کر رہا ہوں، صاحب دوبارہ نا جی بس میں بات آخری کر کے جہانگیر ترین السلام علیکم، برگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم سر اصل میں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پینل کی آپ بات سنیں اور آپ سے پھر کنکلوڈ کروایا جائے۔ اچھا اب یہ ہے، وہ تو سوال چلو ہو گیا مکمل۔ اب ایک تو زبیر صاحب جو گورنر سندھ بھی رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے تیسرے رابطوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے لیے ہارس ٹریڈنگ شروع ہے، اس پر ذرا اپنی دیجیے ٹیک۔ سر بڑا افسوس ہے اگر مجھے اتنا پتا ہے، اور میں آپ کو آن ورڈ آف اتھارٹی کہتا ہوں، کیونکہ میں ایک ٹائم پہ ایسے سسٹم میں رہا ہوں جہاں میں نے چیزیں دیکھی کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، اور جو سینیٹر بنتے ہیں وہ پیسہ بھی بڑا پے کرتے ہیں لوگوں کو، اور کروڑوں میں جاتا ہے یہ، ایسا اور ہی یہ وہ اب کیا اس میں مطلب یہ چیز فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اسی لیے شاید گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو۔ اوپن بیلٹ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ گئے ہیں، وہاں سے میرا خیال ان کو ریلیف نہیں ملنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں وہاں امینڈمنٹ وہ کروا نہیں سکتے۔ جی میں اب کچھ بھی ہوئی ہے تو جو چیزیں قانون ہے، قانون کے مطابق ہی ہوں گی، صاف ظاہر ہے، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی، وہاں پہ ہم ہینڈی کیپ ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ کچھ چیزیں لیگل آ جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ اس دفعہ بھی ہوگا، اور یہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا، اور یہ ہوتا رہے گا پاکستان میں، کیونکہ ہم وہ تو شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ ریٹ لگ رہے ہیں، منڈی میں ریٹ کھل گیا ہے۔ جی اقبال صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریٹ لگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کرپشن تو ہم کرپشن کو تو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے نا، اب کیا کریں اس چیز کو، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے اسی لیے یعنی بے چارگی سے سینٹ کے الیکشن میں جانے کے ایم پی ایز نے کہنا تھا ہماری دیہڑی مرتی جا رہی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈیزائن کرنا؟ آپ نے خود ہی ایسنس بیان کر دی تمام چیزوں کی، ہم نے تو پہلے دن آپ کو کہہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ سارے کام کریں گے، الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، کووڈ بھی کریں گے، یہ مطلب ہے تو وہ ایک، کیونکہ ان کا میں نے آپ سے تھوڑی عرض کی تھی کہ دیکھیے یہاں پہ 2 پارٹیاں وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح ایک پیپل پارٹی حکومت کے اندر شامل ہے، وہ پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے اپوزیشن کے ممبرز ہیں، تو یہ کس طرح اسے ایک اور ان کو چیئرمین اس کا پریزیڈنٹ ایسا ہے جو خود الیکٹ نہیں ہوا ہے، جس کو اس کے ہلکے کے لوگوں نے۔ اچھا آپ کی کیا پروڈکشن ہے کہ جہانگیر ترین نے جو ہے اس وقت کافی اس کا گھر میں رش ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز کا دوبارہ وہ ان ہو رہے ہیں اسی سسٹم میں ٹکٹیں دینے میں؟ خبر جہانگیر ترین جو ہے وہ پی ایم ایل این میں تو نہیں آئیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این میں نہیں آئیں گے، لیکن ان کے گھر میں پی ایم ایل این کے ایم پی ایز جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ صاف ظاہر ہے جو پولیٹیکل لنکیجز پاکستان میں تو ہمارے ہوتا ہے، وہ ایک چیز ایک لفظ آتا ہے انگلش کا، لیکن اپلائی ہوتا ہے اردو میں کہ لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کہ کسی کو نہ چھوڑو جہاں سے سفارش کروا سکو، اور کسی کو نہ چھوڑو جس کو پیسے پے کر سکو۔ اچھا سر لاسٹ یہ ہے کہ زبیر صاحب واقعی کسی جگہ مل رہے ہیں کوئی
زبیر صاحب تو آپ دیکھیے نا، ان کی پہلی چیز کو نگیٹ کیا گیا، انہوں نے پہلے جھوٹ بولا کہ جی میں نہیں ملا ہوں، پھر اس کی چیزیں سامنے آ گئی. اب کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی کھلتی جا رہی ہیں، لیکن کاش دیکھنے والے آنکھیں موجود ہو، بہت لوگ شکریہ. اینالائز کریں ان چیز کو کہ جی کون سی چیز ہے پاکستان میں. ہم ریور نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. میں اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنے چاہیے کہ ہم ووٹر ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. جی. آپ نان کھلائیں گے تو ووٹ دے دیں گے، آپ 500 روپے دیں گے تو ووٹ دے دیں گے، آپ بریانی کے پلیٹ کھائیں گے تو. کاش ہمارے یہاں پولیٹیکل ریئلائزیشن ڈاؤن بلو دی ماسز جائے، پھر یہ جو پرابلمز پاکستان کی ہوتی ہے تبھی ختم ہوگی. ایجوکیشن لیول کے ذریعے ختم ہوتی ہے، ریئلائزیشن کے بھی ختم ہوتی ہے. اور کرپشن بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازی. جی ساشے، آپ بات کریں کھول کے، یہی سوال رہیں گے کیونکہ میں اپنا وقت نہیں لیتا کہ میں ایسے بھی سوال دوبارہ دہراؤں. بات دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے کلیئر کٹ، مجھے ویسے انہوں نے میری امید سے بڑھ کر چیزوں کو کافی کلیئر کٹ انہوں نے بیان کر دیا، اور یہ انہوں نے بتا دیا کہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں اور ایز این اینالسٹ ہم لوگوں کو اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے. جہاں تک بات ان کی چل رہی تھی، بات مجھے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ کہاں تک کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اور کس نے کہاں سے کتنے پیسے اٹھانے ہیں اور کس نے موقع. انہوں نے بات بڑی خوبصورتی سے کی، انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہاں پہ نا آخری قطرہ خون کا بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں جہاں سے جتنا آ جائے، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ شاپر میں دہی میں لے کے آنا، ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آخری قطرہ تک ایسی جمہوریت، ایسے سسٹم بنانا چاہیے. اوبیسلی نوٹ سر جی، اوبیسلی نوٹ. پر مسئلہ یہ ہے کہ نیپوٹزم ہمارے جتنے نیپوٹزم یہاں پہ تیزی سے کام کریے. میں نے آپ کو شروع سے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بچے جتنے ہمارے غیر سیاسی ہوتے ہیں، بٹ کیا ہے وہ نیپوٹزم کا شکار ہے. ہم لوگوں نے کوئی سیاسی ماحول تو رکھا نہیں، نہ سیاسی ماحول میں کسی نے گروتھ پائی ہے، نہ کسی کو کچھ پتا ہے. صرف اس کو یہ پتا ہے کہ جی ہاں جی لنڈن سے جس کی کال آ گئی جی یہ آرڈر آ گیا جی ہم نے یہ کرنا ہے. اب لنڈن سے اوپر والوں کو کن کی کال آتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. یہ اچھا اقبال شاہد صاحب، ایک کریکٹر ہے خالد سولنگی، جعلی ڈی جی نیب بن کے اس نے بڑے بڑوں سے دیہڑیاں لگائی ہیں، زرداری سے بھی لگائی ہے. جی مبینہ ذرائع نے، جو میرے ذرائع ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب استاد رفیق صاحب سے. اور میری جب اس خالد سولنگی سے میں نے گزشتہ دنوں پروگرام کیا، اس پہ میری بات ہوئی، اس کا مجھے فون آیا تو اس نے کہا ہاں میں لگاتا رہوں. جب آپ کے پاس اتنے مطلب مضبوط گردے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو کر کے مان رہے ہیں، تو آپ یہ ان سیاستدانوں سے کیسا پیسہ نکلوائیں گے؟ پہلے تو آپ کے کرپشن والی بات بیچ میں آ گئی. یا دوسری بات آپ نے بات کی جہانگیر ترین والی. میں ایک اور بھی چھوٹی سی اطلاع آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ کے دیکھنے والوں تک کہ پاکستان مسلم لیگ حقیقی کا قیام جو ہے وہ بہت تیزی سے عمل میں لانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، جیسے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے ایک نام دیا گیا تھا ایم کیو ایم حقیقی. سو اب وہ دیکھیں گے نئی پارٹی اس کے لیے جو ہے جی بالکل حقیقی کے نام سے. سر ایک بڑی سمارٹ موو تھی عمران خان سے سینٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی حالانکہ وہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس نہ تو جو ہے سینٹ میں میجورٹی ہے، نہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا شو آف ہینڈ پہ ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. اپوزیشن تو آپ کو پتا ہے جس قسم کی ہے، جتنا سپورٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں اس نے سپورٹ نہیں کیا نا، اس کو تو ظاہر ہے کہ اس کو اپوز کرنا تھا. انہوں نے اس کو اپوز کر کے یہ عمران خان کے اس میں پی ٹی اے کو خطرہ ہے کہ پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. پی ٹی اے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا، کیونکہ اقتدار میں ہے نا جی ابھی پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. اب نقصان کس کا ہونا جا رہا ہے؟ پی ایم ایل این کا، کیونکہ توڑ پھوڑ کا تو شکار وہ پہلے تھی. اور اس موو کے بعد جو ہے ان کے ایم پی ایز اور جو ہے دوسرے لوگ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اپوز کر کے ختم کر دیا. اب تو آپ اگر نہیں کرتے تو تمام پارٹیاں ایکسپوز ہو جائیں گی کہ سب یعنی اندر سے فلور کراس نہیں لگ سکتا نا جب تک آپ کو سیکرٹ بیلٹنگ ہے. فلور کو کس طرح لگائیں گے آپ اس کے اوپر؟ بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کروں. ناظرین، ایک موضوع رہ گیا تھا. آج ایک اسسمنٹ جاری ہم نے پڑھی ہو رہی تھی کہ کئی دفعہ 3 مرلے 2 مرلے کے کسی گاؤں میں ہوں، کسی ٹاؤن میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، تو وہ اگر مکانوں کا پورا رقبہ نکالا جائے تو ایک لینڈ گریبر نے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا. اسی طرح پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے سی کیٹیگری کے لوگ جیلوں میں سڑ مر رہے ہیں، ان کا اگر ٹوٹل فراڈ اکٹھا کر لیا جائے، کرپشن، تو ایک ملک کا جو لٹیرا ہے وہ لوٹ کے مختلف ملکوں میں لے گیا ہے. اس پر اس قوم کو سوچنا چاہیے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.